جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ جو جیسے فریڈم آف اسپیچ کی بیسس پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ایک طرح سے اپرچونٹی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ اپنی بات بھی، اچھی بات بھی آگے پہنچاؤ، سو دیٹ کہ بھئی آپ کا میسج بھی آگے پہنچے، اچھا میسج. یہ تو ہم یعنی ایک موقع ضائع نہیں کر رہے ہیں. جی 100% آپ صحیح فرما رہے ہیں. یعنی ہمیں تو اگر آپ دیکھیں تو بلیسنگ گائے سے، یعنی کہ جتنا وہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں، فرانس کے لوگوں کو یہ بتائیں، یورپ کے لوگوں کو یہ بتائیں، مغرب کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جس ہستی کے خاکے بنانا ہے وہ تو ہمارا نبی نہیں، ہمارا نبی تو یہ ہے، وہ تو اتنا خوبصورت ہے، اس کی شخصیت تو، اس کی ذات تو اتنی غیر معمولی ہے، اس کی ہستی تو وہ تھی جس نے بدترین دشمنوں کو معاف کیا ہے، اس کی ہستی تو وہ تھی کہ جس نے ساری زندگی صبر سے کام لیا ہے، ہر طرح کے استہزاء تمسخر کو برداشت کیا ہے. یعنی شفقت کا نمونہ تھے، وہ رحمت کا نمونہ تھے، وہ دفع و درگزر کا نمونہ تھے. تو ہمارے پاس تو میں سمجھتا ہوں بہترین ایک وقت آیا ہے، ایک موقع ہے. یعنی اس دور میں تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کی بات زیر بحث آئے، کسی طرح آپ مشہور ہو جائیں، کسی طرح آپ کا معاملہ زیر بحث آئے. اپنی بات کے ابلاغ کا ہی بہترین وقت ہوتا ہے. تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے ایک طرح سے موقع دے رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ آپ کے پیغمبر کو غلط طرح سے زیر بحث لائے ہیں، تو چلیے زیر بحث آ تو گئے نا، اب آپ صحیح طرح سے زیر بحث لے آئیں. آپ بتانا شروع کر دیں کہ اصل پیغمبر تو یہ ہے جس کے تم خاکے بنا رہا ہو، اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے پیغمبر تو یہ ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، جو سیرت کی کتابوں میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک عظیم اپرچونٹی ہے. مسلمانوں کا زاویہ نظر اگر یہ ہو جائے تو اس طرح کی ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بہت مفید ہوں گی، بلکہ یہ مسلمانوں کا عمل ان واقعات کو ختم کرنے کا سبب بن جائے گا. اس لیے کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح کی چیزوں سے مسلمانوں کو اور اسلامی دعوت کو اور فائدہ ہو رہا ہے. تو کوئی اور چیز ان خاکوں کو ختم نہیں کر سکتی. مسلمانوں کا دعوتی عمل ہی ان خاکوں کو دراصل ختم کرنے کا سبب بنے گا.